بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم صفت۔ اسم صفت کی تعریف۔ اسم صفت اسم نکرہ کی ہی ایک قسم ہے۔ ایسے اسم جو کسی شخص یا کسی چیز کے وصف، حالت، خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں انہیں اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلا مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ شیر بہادر جانور ہے، اس باغ کے آم بہت میٹھے ہیں، لومڑی چلاک جانور ہے، گلاب کے پھول سرخ ہیں، اکبر بڑا بھائی ہے اور اصغر چھوٹا، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ بیٹا اب ان مثالوں میں ہمیں بہادر، سرخ، میٹھے، بڑا، چھوٹا، چلاک اور اچھے، یہ اسم صفت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں صفت ہیں۔ کسی شخص یا چیز کی خوبی، حالت، خصوصیت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ اسم صفت کہلائیں گے۔ بیٹا اب ہے ہمارے پاس اسم موصوف۔ اسم موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی شخص یا چیز کا وصف بیان کیا گیا ہو اسے اسم موصوف کہتے ہیں۔ مثلا شیر بہادر ہے، گلاب کے پھول سرخ ہیں۔ بیٹا اب ہمیں ان مثالوں میں اسم موصوف بتایا جا رہا ہے۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اسم صفت بتایا گیا ہے۔ اسم صفت کیا تھے؟ بہادر، سرخ، میٹھے، بڑا، چھوٹا، چلاک اور اچھے، یہ تھے اسم صفت۔ اور اب ہمیں ان مثالوں میں موصوف بتایا جا رہا ہے۔ اسم موصوف کیا ہے؟ اس باغ کے آم بہت میٹھے ہیں، لومڑی چلاک جانور ہے، اکبر بڑا بھائی ہے اور اصغر چھوٹا، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اب ان جملوں میں دیکھیں بیٹا کہ موصوف کون کون سے ہیں۔ شیر موصوف ہے، گلاب، آم، اکبر، اصغر، لومڑی، یہ ہمارے پاس اسم موصوف ہے۔ اب ہے ہمارے پاس اسم صفت کی اقسام۔ اسم صفت کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اسم صفت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: صفت ذاتی، صفت تفضیلی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ پہلی جو ہے وہ ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ صفت ذاتی وہ اسم صفت ہے جو موصوف کے متعلق اس کی کوئی ذاتی صفت بتائے۔ مثلا اسلم شریف لڑکا ہے، اکبر بہت نڈر لڑکا ہے، ساجدہ ایک ہنس مکھ لڑکی ہے۔ ان جملوں میں شریف، نڈر اور ہنس مکھ افراد کی صفات ذاتی ہیں۔ صفت ذاتی اور موصوف ملتے ہیں تو مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ صفت ذاتی، یاد رہے بیٹا، صفت ذاتی اور موصوف جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ مثلا اوپر دیے گئے جملے دیکھیں: شریف لڑکا ہے، اسلم شریف لڑکا ہے۔ اب شریف لڑکا، اکبر بہت نڈر لڑکا ہے، اب نڈر اور ہنس مکھ لڑکی، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب ہے ہمارے پاس صفت تفضیلی۔ بیٹا صفت تفضیلی کے 3 درجے ہیں۔ صفت تفضیلی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ تفضیل نفسی، خالدہ ذہین ہے۔ دوسرا درجہ ہے تفضیل باز، رابعہ خالدہ سے ذہین ہے۔ تیسرا درجہ ہے تفضیل کل، نفیسہ سب سے ذہین ہے۔ بیٹا صفت تفضیلی کے یہ 3 درجے ہیں، ان کی تعریفیں یہاں مینشن کی گئی ہیں۔ بیٹا ان کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں۔ تفضیل نفسی کسے کہتے ہیں؟ وہ صفت جو موصوف کی ذات پر ختم ہو جائے اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہ ہو، تفضیل نفسی کہلاتا ہے۔ مثلا خالدہ ذہین ہے، اسلم محنتی لڑکا ہے، گائے خوبصورت ہے، یہ ہمارے پاس تفضیل نفسی کی 3 مثالیں ہو گئیں۔ اب ہے ہمارے پاس تفضیل باز۔ تفضیل باز کسے کہتے ہیں؟ وہ صفت جو اپنے موصوف کی
کسی صفت کو کسی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے تفضیل باز کہلاتی ہے۔ مثلا رابعہ خالدہ سے ذہین ہے، اکرم اسلم سے محنتی ہے، گائے بکری سے خوبصورت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 مثالیں ہیں تفضیل باز کی۔ اب ہے ہمارے پاس تفضیل کل، وہ صفت جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو دوسرے تمام لوگوں یا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دے تفضیل کل کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی 3 مثالیں کون سی ہیں؟ نفیسہ سب سے ذہین ہے، اکرم سب سے اچھا ہے، فرحان سب سے محنتی ہے۔ یہ ہمارے پاس صفت تفضیلی کے 3 درجے ہو گئے، اور اس میں صفت کی دوسری اقسام ہو گئی بیٹا۔ اب ہمارے پاس ہے صفت نسبتی۔ اس میں صفت کی تیسری قسم صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ اس میں صفت ہے جو 2 اسموں کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا کندھاری انار بہت میٹھا ہوتا ہے، ایرانی کلیم بہت قیمتی ہوتا ہے، نیلی بار کی بھینسیں بہت دودھ دیتی ہیں۔ مندرجہ ذیل بالا مثالوں میں میٹھے انار کی نسبت کندھار سے بتائی گئی ہے بیٹا۔ کسی چیز سے تعلق پیدا کرنا صفت نسبتی کہلاتا ہے۔ قالین کی نسبت ایران سے ہے، بھینسوں کی نسبت نیلی بار سے ہے۔ اسی طرح کی نسبت کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ صفت عددی۔ صفت عددی سے مراد وہ صفت ہے جس میں گنتی کو ظاہر کرنے والے اسم استعمال کیے جائیں۔ مثلا خالد کے پاس 1000 روپے ہیں، خالد کے پاس 1000 روپے ہیں، یہ وزن خالدہ سے دگنا ہے۔ اب بیٹا یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں تعداد بتائی جا رہی ہے، گنتی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خالد کے پاس 1000 روپے ہیں، یہ وزن خالدہ سے دگنا ہے، سمیرہ 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے، میرا گھر خالد سے 4تھے نمبر پر ہے۔ اب ان اوپر دیے گئے جملوں میں 1000، 5ویں، دگنا اور چوتھے ایسے اسم ہیں جو گنتی کے ہندسے یا ہندسوں کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ گنتی ظاہر کرنے والے الفاظ کو عدد کہتے ہیں، اس لیے گنتی کو ظاہر کرنے والے اسم کو صفت عددی کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کی 5ویں اقسام ہے جی صفت مقداری۔ جو اسمائے صفت کسی قسم کی مقدار کی طرف اشارہ کریں انہیں صفت مقداری کہتے ہیں۔ مثلا اس قدر گرمی ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی چینی دے دو، چائے کے لیے سیر بھر دودھ کافی ہوگا۔ اب اوپر دیے گئے جملوں میں اس قدر، تھوڑی سی، جتنی، اتنے اور سیر بھر ایسے اسم ہیں جو مقدار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں صفت مقداری کہیں گے۔ بیٹا اس کے نیچے آپ کو ایک ورک شیٹ بھیجی گئی ہے جس کی مدد سے آپ نے چڑیا گھر کی سیر پر روداد نویسی لکھنی ہے۔ بیٹا یہ آپ کے گھر کا کام ہے، تاریخ، عنوان، چڑیا گھر کی سیر۔ بیٹا آپ نے نا چڑیا گھر کی سیر پر روداد نویسی لکھنی ہے، اور یہ روداد نویسی بیٹا آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنی ہے، پیراگراف کی شکل میں لکھنی ہے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روداد نویسی کسے کہتے ہیں۔ بیٹا کسی بھی چیز کا آنکھوں دیکھا حال روداد نویسی کہلاتا ہے، کسی بھی چیز کا آنکھوں دیکھا حال روداد نویسی کہلاتا ہے۔ بیٹا آپ نے پیراگراف کی شکل میں سب سے پہلے معنی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ معنی۔ معنی میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ چڑیا گھر کسے کہتے ہیں، چڑیا گھر کسے کہتے ہیں۔ چڑیا گھر اس مخصوص جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مختلف جانوروں، پرندوں اور آبی مخلوق وغیرہ کی پرورش، دیکھ بھال اور حفاظت کی جاتی ہے۔ بیٹا 5 سے 7 لائنوں کا جب پیراگراف آپ بنا لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دوسرا پیراگراف سٹارٹ کریں گے کہ اس میں آپ نے سیر کا پروگرام کتنے دنوں کا بنایا، اور آپ چڑیا گھر اگر گئے تو وہاں کتنے بجے پہنچے، دوران سفر آپ نے کیا محسوس کیا، آپ چڑیا گھر کتنے بجے پہنچے، چڑیا گھر کا ماحول کیسا لگا آپ کو۔ بیٹا آپ نے وہاں پر
ہاتھی کی سواری کرتے ہوئے جو لطف اٹھایا اس کو وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے پیراگراف کی شکل میں۔ بیٹا یہ روداد نویسی نا آپ نے 5 سے 6 پیراگراف کی شکل میں لکھنے ہیں۔ چڑیا گھر میں صفائی کے نظام کے بارے میں بھی بتائیں گے، ہرن، باراسنگا، زرافہ اور ان کا مسکن کیسا تھا، آپ کی ان جانوروں کے گھر کے بارے میں کیا رائے ہے وہ لکھیں گے۔ بیٹا اگر آپ نے وہاں شیر دیکھا تو خوف زدہ ہوئے کہ نہیں، کیسا ماحول محسوس کیا؟ بیٹا آپ کی رائے بھی شامل ہوگی کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو قید کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بیٹا وہاں پر آپ نے جنگلی پرندے دیکھے ہوں گے، مور اور چکور، آپ کو ان میں سے کون سا جنگلی پرندہ پسند آیا اور اس کے بارے میں پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ بیٹا آخری پیراگراف میں آپ نے واپسی کا جو آنکھوں دیکھا حال ہوگا وہ بیان کرنا ہوگا۔